بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم کی انتہا کی کوشش کر رہے تھے، قتل کی سازش کر رہے تھے، لیکن اتنے میں ہی انہیں چار ایسے دھکے لگے، ایسے دھماکے ان پر پھوٹے کہ ان کو وہ چیز برداشت نہیں ہو پائی۔ سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، اور تیسری بات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ سودا بازی کرنے کے لیے مشرکین گئے تھے کہ آپ کو مال چاہیے تو آپ کو سب سے بڑا اور سب سے مالدار بنا دیں گے، آپ کو عہدہ چاہیے تو آپ کو سردار بنا دیں گے، آپ کو جو آپ کی خواہش ہے ہم وہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا بھی جب انکار کر دیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پیشکش کو ٹھکرا دیا تو یہ بھی ان کے پر بہت گرا گزری۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب دو خاندان کو جمع کر کے یہ عہد لیا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کرو گے، اور اس پر دونوں خاندان متفق بھی ہوئے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے، تو یہ چار ایسے واقعات تھے جو مشرکین پر بہت بھاری گزرے۔ اب وہ جانتے تھے کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا بھی ہاتھ لگائیں گے تو پورے مکے میں خون ریزی عام ہو جائے گی اور جنگ اتنی ہوگی کہ پورا مکہ خون سے بھر جائے گا۔ تو اب قتل کو تو نہیں کر سکتے، اس میں ہم لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن ظلم تو کرنا ہے۔ جو ٹیڑھے رہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹیڑھے ہی رہتے ہیں، ان کو کتنا بھی سیدھا کرنے کی کوشش کرو سیدھے ہی نہیں ہوتے۔ تو ایسے ہی حال مشرکین کا تھا کہ وہ ظلم کرنا ہی چاہتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہر مسلمان پر ظلم کرنا ہی ہے۔ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے انسان ہیں، سب سے بہتر انسان ہیں، آپ کے اخلاق عمدہ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب کیسے ظلم کریں گے، اس کے لیے کیا شکل ہوگی؟ تو مشرکین آپس میں بیٹھ کر یہ طے کرنے لگے کہ چونکہ بنی ہاشم اور بنی مطلب یہ دو خاندان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی پوری ذمہ داری لی ہے، ہم ان دونوں خاندان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ ان سے لین دین کریں گے، نہ کچھ خریدیں گے، نہ بیچیں گے، نہ ان کے خاندان میں شادی کریں گے۔ اور اسی طرح جو صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور اسلام کو قبول کیا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم یہی معاملہ کریں گے، چاہے وہ ان خاندان میں سے ہوں یا نہ ہوں۔ تو تمام لوگوں کا ہم بائیکاٹ کریں گے، نہ کچھ خریدیں گے، نہ بیچیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے ان کے ساتھ۔ تو اس طرح بغیض بن عامر ایک شخص تھا، اس نے اس عہد نامہ کو لکھا، اس ایگریمنٹ کو لکھا کہ تمام قریش ان دو خاندان کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ لین دین کا معاملہ نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ جو ہی اس نے وہ ایگریمنٹ لکھا، اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، اس کا ہاتھ معذور ہو گیا۔ اب یہ ایگریمنٹ جو لکھا جا چکا تھا تو سب لوگ اس بات پر راضی ہو گئے، یعنی جتنے بھی قریش والے تھے وہ سب اس بات کو مان لیے اور کہنے لگے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے اور بائیکاٹ ہی کریں گے۔ اور یہ بائیکاٹ تقریباً 3 سال بائیکاٹ رہا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پتے اور چربیوں پر اپنا گزارا کرتے تھے، اور ہمیں ٹوائلٹ اس طرح آتا تھا جس طرح بکری کو ٹوائلٹ آتا، بکری کو کیسے آپ جانتے ہیں لینڈے آتے ہیں، اس طرح ہمیں ٹوائلٹ آتا، یعنی ایسی حالت ہو گئی تھی ان لوگوں کی۔ بچے کی رونے کی آواز جہاں پہ وہ لوگ اپنے ایریا میں جہاں تھے، جسے شعب بنی طالب ابی طالب کہا جاتا ہے، اس ایریا میں جہاں رہتے تھے اس سے باہر تک آواز جاتی تھی بچے اور عورتوں کے رونے کی۔ ظاہر ہے بچہ ایک بڑا آدمی بھی زیادہ دیر بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، برداشت کیا تو بھی تھوڑا آواز نکالے گا، چلائے گا، لیکن بچے برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر ہے جب ماں کو کھانا نہ ملے تو بچے کو دودھ کہاں سے پلائے گی؟ تو ایسے حالات تھے ان پر، بچے رو رہے ہیں، بڑے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، اور صحابہ پتے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار،
اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دیکھیں بڑی قربانی ہے۔ کچھ رہیں گے اگر ہمارے جیسے رہتے، ہم ایک دن کے اندر نہیں، ہم سے نہیں ہوتا یہ بائیکاٹ، ہم چلے جاتے۔ لیکن صحابہ کی قربانیاں، اللہ رب العالمین نے صحابہ کو کیوں چنا؟ اسی وجہ سے چنا کہ وہ اتنے امتحان کو کامیابی سے پار کر سکتے ہیں، اس وجہ سے صحابہ کو چنا۔ تو 3 سال نہ ان کوئی چیز خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، اور اگر خریدنا بھی چاہے تو قریش والے اتنا اس کو مہنگا کر دیتے تھے کہ خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بعض لوگ چھپ چھپا کر اپنے خاندان والوں یا اپنے رشتہ داروں کو جو ہے کچھ نہ کچھ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ابو طالب جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لی تھی کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، وہ رات کو کیا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ آپ اپنے بستر پر سو جائیے۔ جیسے ہی تمام لوگ سو جاتے تو ان کو کہتے کہ آپ اپنے بستر سے اٹھیے اور میرے کسی بیٹے کے بستر پہ سوئیے، میں اپنے بیٹے کو آپ کی بستر پہ سلاتا ہوں، کہ اچانک کوئی اگر آپ پر حملہ کرے تو آپ پر حملہ نہ ہو۔ دیکھیے حفاظت کرنا ہے انسان کو تو کس طرح کرتا ہے، اپنے بیٹی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو زبان انہوں نے دی ہے اس کو برقرار رکھیں۔ آج ہم لوگ زبان دیتے ہیں، زبان کی کچھ اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم 5 منٹ میں آ رہے ہیں، وہ 5 منٹ آتا ہی نہیں ہے۔ کسی کو ہم زبان دیتے ہیں ہم آپ کو پیسے دیں گے، پیسے دیتے نہیں ہیں۔ اور جو پیسے مانگنے والے رہتے ہیں، جب ان کو پیسہ مل جاتا ہے کیا کہتے ہیں پیسے لینے وقت، ہم آپ کو 2 مہینے کے اندر لوٹائیں گے، لیکن جب پیسے مل جاتے ہیں اس کے بعد کبھی نظر ہی نہیں آتی۔ یہ ایسی زبان کے ساتھ ہم لوگ جو ہے دھوکہ دہی کرتے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے۔ ابو طالب مشرکین ہونے کے باوجود بھی اسلام نہیں ہے، انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، لیکن زبان کے کتنے پکے ہیں، اپنے بیٹی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جس بات کی زبان دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوگی، اس کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ زبان کی اہمیت ہے۔ زبان کی ایک چیز ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بات بات پر قسم کھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جھوٹ عام ہو چکا ہوگا، لوگ جب تک قسم نہیں کھلائیں گے لوگوں کو یقین نہیں ہوگا، اور اسی طرح ہر کوئی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، جب بھی یعنی ان سے گواہی نہ بھی مانگو تو بھی تیار ہو جائے گا۔ کتنے جو ہے باہر ایسے ملتے ہیں لوگ جو گواہی پیسے پر گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ معاملات نہیں جانتے۔ تو ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک جہاں تک ہو سکی ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، اور 3 سال صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم اور بنی ابو طالب دونوں خاندان یعنی شعب بنی ابی طالب میں بائیکاٹ کے ساتھ رہے۔ 3 سال کے اختتام کے بعد، اور آپ جانتے ہیں کہ 3 سال کی جو مدت ہے کوئی معمولی مدت نہیں ہے کہ انسان 3 دن بہت مشکل سے بھوکا رہ سکتا ہے، وہاں صحابہ نے 3 سال بھوک میں گزارے اور تکلیفیں برداشت کی۔ تو 3 سال مکمل ہونے کے بعد شروع ہی سے کچھ قریش کے لوگ اس ایگریمنٹ سے ناخوش تھے کہ جب یہ بائیکاٹ کا ایگریمنٹ لکھا گیا تو شروع ہی سے کچھ قریش کے لوگ چاہے مسلمان نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس بات سے راضی نہیں تھے کہ ہم اچھا کھائیں لیکن ہمارے بھائی بنی ہاشم بنی مطلب اور صحابہ کرام جو ہے بھوکے رہیں، یہ انہیں پسند نہیں تھا، شروع ہی سے تھا، لیکن آگے بڑھنے کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ لیکن 3 سال ختم ہونے کے بعد ایک شخص رات کے وقت کسی ایک شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسا معاملہ ہے کہ ہم اچھا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اچھا رہتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ مکے میں رہتے ہیں ان کو نہ کھانا ملتا ہے، نہ پینا ملتا ہے، نہ ان کا کپڑا اچھا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ تو دوسرا شخص کہتا ہے میں کیا اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ تو انسان جب اکیلا ہو تو کچھ نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم جماعت کے ساتھ مل کر رہو، جماعت کی جو رسی ہے وہ تھام کر رہو۔ ایک انسان اگر ایک اچھا کام کرتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، ہم اس کا ساتھ دیں۔ اگر ساتھ نہیں دے سکتے، مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اس کی ٹانگ نہ کھینچیں۔ اگر مدد کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات، نہیں کر سکتے تو ٹانگ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کم از کم یا تو ہم ساتھ دیں یا تو ہم خاموش بیٹھیں۔ تو انسان جب اکیلا ہو تو کچھ نہیں کر سکتا، اور جب جماعت ہو تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی آسان مثال، اگر اسکول میں ایک بچہ
نماز پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے اسکول کے ٹائم میں، ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ اکیلا ہو تو اس کو پرمیشن نہیں ملے گی، لیکن اگر اس کے کلاس والے جتنے بھی مسلمان ہیں اس بات پر متفق ہو جائے کہ ہمیں ظہر کے وقت میں 10 منٹ کا وقفہ چاہیے تاکہ ہم ظہر کی نماز ادا کریں، اور اس کے لیے وہ درخواست پیش کرتے ہیں تو انہیں اجازت ضرور ملے گی۔ تو طاقت جماعت کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والجماعہ، جماعوں کو کثرت سے یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو دوسرے شخص نے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ تو پہلا شخص کہتا ہے چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ابھی وہ 2 شخص ہو گئے، تو انہوں نے کہا چلو اور ایک شخص کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے ٹوٹل 5 شخص جو ہے تیار ہو گئے کہ ہم قریش کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ یہ سب مناسب بائیکاٹ نہیں ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو اس میں سے پہلا شخص زہیر وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو میں اچھا کپڑا پہن کر آیا ہوں، لیکن ہمارے وہ بھائی اچھا کپڑا نہیں پہنے ہیں، وہ اچھا انہیں کھانا میسر نہیں ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ تو یہ اتنا کہنا تھا کہ دوسرے شخص کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے ہاں یہ تو صحیح بات ہے۔ زمعہ بن اسود کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں یہ تو صحیح بات ہے، کہ وہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم لوگ غلط بات کر رہے ہو۔ تو اس لیے میں تیسرے شخص کھڑے ہوتے ابو البختری، وہ کہتے ہیں کہ زمعہ نے تو ٹھیک کہا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ایسا کہنا تھا کہ چوتھے شخص بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہشام بن عمرو، اور یہ کہنے کے بعد اور ایک شخص بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی تائید میں۔ تو ابو جہل یہ ماجرا سمجھ جاتا اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری رات کی پلاننگ ہے، تم نے یہ رات کو ہی پلاننگ کیے تھے کہ میں بولوں گا اس کے بعد تم میرا سپورٹ کرنا۔ یہ اتنی بات چیت چل رہی تھی اور قریش یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ابو طالب اس گھاٹی سے نکلے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو لے کر مکے والوں کے پاس، قریش کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایگریمنٹ تم نے لکھ کر کعبے میں لگایا ہے بائیکاٹ کا، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے کیڑوں کو نافذ کر دیا ہے، ان کیڑوں نے تمام الفاظ کو کھا لیے ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے نام۔ اگر ایسا ہوگا تو تمہیں ہمارا بائیکاٹ ختم کرنا ہوگا۔ اور جب کعبہ کھول کر اس کے اندر سے اس ایگریمنٹ کو نکالا گیا تو اسی طرح پایا گیا کہ صرف اللہ رب العالمین کا نام باقی تھا اور تمام چیز ختم ہو گئی۔ اسی کی مثال اللہ رب العالمین قرآن میں دیتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تمام کی تمام چیزیں اس دنیا سے ختم ہو جائیں گی، آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے۔ اسی طرح تمام مخلوق ختم ہو جائے گی سوائے اللہ رب العالمین کے ذات۔ تو جب یہ صحیفہ انہوں نے دیکھا کہ چاک ہو گیا تو نہ چاہتے ہوئے مشرکین کو اس بائیکاٹ کو روکنا پڑا، اور پورے صحابہ بنی ہاشم اور بنی مطلب اس گھاٹی سے نکل کر باہر آ گئے اور اپنی عام زندگی گزارنے شروع کر دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی مشرکین کو چاہیے تھا کہ وہ اسلام کو قبول کریں، لیکن اسلام وہ قبول نہیں کرتے۔ سورہ قمر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب بھی انہیں کوئی ایک آیت ملتی، ایک نشانی دکھائی جاتی تو وہ کیا کہتے، منہ موڑتے اور کہتے یہ ایک کھلا جادو ہے۔ تو 3 سال صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا اور تمام تکلیفیں برداشت کیں۔ کس کے لیے برداشت کی؟ تاکہ لوگوں کو بتا سکے میں 3 سال بائیکاٹ میں برداشت کر رہا ہوں۔ اس طرح آج ہم ایک چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں اور سب کو جتاتے بیٹھتے ہیں، نیکی کریں گے فیس بک میں ڈالیں گے، نیکی کریں گے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں ڈالیں گے، دوسروں کو اتراتے ہوئے کہیں گے میں یہ نیکی کرتا ہوں۔ اگر ہم اتراتے ہوئے ایسا کہیں گے تو کیا اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول کریں گے؟ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ ڈرے کہ کہیں میری یہ نیکیاں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ تو صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف تکلیفیں اس لیے برداشت کی تاکہ وہ اسلام پر عمل کر سکیں۔ آج اسلام کی کتنے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم اس طرح ٹھکرا دیتے ہیں جیسے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ہمیں اسلام کو سمجھنا چاہیے اور اسلام کی تمام امور پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے تمام فرائض اور واجبات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں یا اللہ تم اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو قبول فرما۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔